اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے، تمام انسانیت کو، تمام بشریت کو عبدیت اختیار کرنے کا، اطاعت کا، آمادگی کے ساتھ، اور اطاعت بھی اپنے رب کی اطاعت سے مراد اور ربوبیت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے نظام بنایا ہے ربوبیت کا، اس کی پیروی اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا۔ پھر رب کی دلیل دی ہے، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والی نسلوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم اللہ کی ربوبیت میں محفوظ ہو، اور اگر تم نے ربوبیت میں پرورش میں خطا کی، عبدیت ترک کر دی، رب کی پروردگار کی، تم ہلاک ہو، محفوظ نہیں ہو۔ رب اور ربوبیت کی مزید تشریح اس طرح سے کی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ الذی رب کے لیے یہ خصوصیات ذکر کی جا رہی ہیں، اور چونکہ انسان نے رب کی پرورش دینے والے کی پرورشی نظام کی عبدیت و اطاعت کرنی ہے، اس لیے اس پرورشی نظام کو اور اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے انسان کے لیے، اسے بیان کیا گیا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا ہے، ارض کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، بچھایا ہے۔ بچھانے سے مراد یعنی زمین کو ایسی حالت دی ہے جس پر انسان آسانی سے پرورش پا سکے، زندگی گزار سکے، یعنی انسان کی زیست گاہ بھی ہے اور انسان کی پرورش گاہ بھی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے بنا بنایا ہے، تمہارے لیے عمارت بنائی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس سما سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی سے، زمین کے اندر سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے، ثمرات نکالے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ جانتے ہوئے تم اللہ کی ند اختیار نہ کرو، کوئی ند نہ قرار دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ زمین کو اور ارض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فراش بنایا ہے، آمادہ کیا ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے جو زمین کے لیے ہے، اور آسمان کے لیے یا سما کے لیے ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ بنا ہے۔ ارض فراش ہے اور سما بنا ہے،
اور سما کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے پانی اتارا ہے اس سے، اور زمین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے رزق اگایا ہے تمہارے لیے۔ بس یہ سما و عرض یہ دونوں باہم ایک ترکیب ہیں، ایک نظام واحد تشکیل دیتے ہیں، اور اس نظام واحد میں ہی انسان کی خلقت اور انسان کی پرورش کا موقع فراہم ہوا ہے، میدان ہموار ہوا ہے۔ عرض سما کے بغیر اور سما عرض کے بغیر انسان کی پرورش گاہ نہیں بن سکتے اور نہیں ہے۔ فرشیت عرض ایک طولانی مرحلہ اس کے اوپر لگا ہے، جیسے علماء طبیعت کے مطالعات اور اندازے ہیں کہ اربوں سال لگے ہیں کہ زمین یا عرض خلقت کے بعد فراش بنی ہے، اور سما سے مراد زمین کے آس پاس، زمین کے اردا گرد جو بلندیاں ہیں، اونچائیاں ہیں، یہ سمائے عرض ہے، اور یہ دونوں ایک مجموعہ ہے۔ اس سے مراد سما سے وہ کائنات کے قرات اور حصے نہیں ہیں جن کا زمین سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے، یعنی زمین یا عرض کے نظام میں شامل نہیں ہوتے۔ جیسے ابھی انسان کے لیے یہ کائنات اور اس کی وسعت آہستہ آہستہ کشف ہو رہی ہے، کہکشانے ہیں، کیہانے ہیں، اور اسی طرح فضائیں ہیں لامحدود، وہ اس کرۂ ارض سے مربوط نہیں ہیں، اور یہ ایک مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے کائنات کے اندر۔ باقی حصے جو زمین سے یا عرض سے زیادہ تعلق نہیں ہیں وہ عالمین میں سے ہیں، لیکن سما شمار نہیں ہوتے عرض کے لیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے نظام عرض و سما کائنات کے اندر متعدد ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، کہ ہر قرے کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی مشابہ فضا بنائی ہے، جو بنائی ہے جیسی اس عرض کے، اس زمین کے گرد بنی ہوئی ہے۔ اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ممکن ہے ان کے اندر وہ زیستگاہ ہوں، فراش بن چکے ہوں، کچھ ممکن ہے حالت فرشیت میں ہوں، یعنی بن رہے ہوں، ابھی اتنی مدت نہیں گزری کہ جس میں وہ زیست کے لیے یا پرورش کے لیے، حیات کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، زیست گاہ بن سکیں یا پرورش گاہ بن سکیں، فراش بن سکیں۔ کچھ اس طرح کے عرض یا ارضون کرۂ اس منظومہ شمسی میں ہیں جنہیں ہم سیارہ کہتے ہیں، یعنی بجھے ہوئے کرات، جلتے ہوئے کرات، ستارے ہیں، وہ اپنی ابتدائی حالت میں ہیں ابھی، یعنی ابھی وہ گولے، بڑے عظیم الجثہ گولے گیسوں کے ہیں وہ، اور ان کے اندر صرف توانائی ہے، انرجی ہے، وہ انرجی ابھی تبدیل نہیں ہوئی مادہ کے اندر، جسم نہیں بنی، جسم یعنی منجمد جسم یا جمادی جسم کی شکل اس نے اختیار نہیں کی، یا اہل فلسفہ کے بقول ابھی اس نے مادہ کی شکل نہیں اپنائی، حالت سیرورت میں ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک اور بنیادی دلیل ہے یا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، مادی کائنات کو
اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ مسلسل حالت سیرورت میں ہے، بن رہی ہے۔ وہ تمام جو باقی موجودات ہیں وہ سیرورت کی حالت میں ہیں، ابھی جو گیس کی شکل میں ہیں جیسے ستارے ہیں، اور جنہوں نے اس انرجی والی، توانائی والی خاصیت کو ختم کر کے مادی شکل اپنا لی ہے، یہ سیرورت کا ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں، لیکن ابھی فرشیت ان کی نہیں ہے۔ فرشیت کے لیے ان کو مزید آگے گزرنا ہوگا، سیرورت کا ایک لمبا سفر انہیں طے کرنا ہوگا۔ اور اس طرح سے جیسے یہ زمین ہے جس پہ انسان ہے اور اس کے گرد سما ہیں و سماوات ہیں، یہی چیز مقرر ہے کائنات کے اندر، یعنی باقی قرات بھی زمین کی مانند ہیں، زمین ہیں، ان کے گرد بھی سماوات ہیں، ان کے اپنے سماوات ہیں۔ جس طرح ایک اصطلاح علمی طور پر اور عرفی طور پر رائج ہے، جیسے ہم چاند کہتے ہیں، ایک زمین کے گرد گھومنے والا ایک گولا کرہ مٹی کا، خاک کا، جسے ہم چاند کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو قمر کہتے ہیں۔ اردو میں قمر کا معنی چمکنے والی چیز ہوتی ہے، تشبیہات بھی دیتے ہیں، قمر یعنی جو چمک رہی ہو، چاند کی طرح چمک رہی ہو۔ نہ قمر کا معنی چمکنا ہے اور نہ چاند کا معنی چمکنا ہے۔ چاند اور قمر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ ہے گھومنا، کسی دوسرے کے گرد گھومنا۔ قمر گھومنے والے کو کہتے ہیں، جو کسی دوسرے کے گرد گھوم رہا ہو، کوئی بھی چیز۔ مثلا ایک انسان ہے، دوسرے انسان کے گرد گھومتا رہتا ہے، یہ اس کا قمر ہے۔ اگر ایک قرہ دوسرے قرہ کے گرد گھومتا ہے، یہ اس کا قمر ہے۔ کوئی شے جو اپنا مدار کسی دوسرے کو بنا لے، اپنے جیسے کسی دوسرے کو، یہ اس کے اقمار میں سے شمار ہوتا ہے۔ قمر گھومنے والے کو کہتے ہیں، دوسرے محور کے گرد گھومنے والے کو۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اس لیے یہ زمین کا قمر ہے، یعنی زمین کے گرد گھومنے والا گولا، جو زمین کی کشش میں اور زمین کے جاذبہ میں آیا ہوا ہے اور زمین کے مدار سے باہر نہیں جا سکتا۔ دیگر جو قرات ہیں ان کے بھی اقمار ہیں، جیسے مریخ کے اقمار ہیں، زمین کا ایک قمر ہے، مریخ کے زیادہ اقمار ہیں، کئی گولے مریخ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو قرات ہیں، مشتری ہیں، سیارے ہیں، ان کے بھی اقمار ہیں، یعنی کچھ ایسے مٹی کے قرات گولے ان سیاروں کے گرد گھومتے ہیں، ان کو قمر کہتے ہیں، یہ گورے قمر ہیں۔ ارض، سماوات اور اقمار۔ ارض وہ قرہ ہے جو لپٹا ہوا ہے فضا میں، جو میں، ایسی جو جو اس قرے سے بلند تر ہیں اور ان کا اس زمین سے تعلق ہے، اور اس کو قرآن کریم نے اس زمین کے سماوات کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس زمین کے سماوات ہیں۔ 7 قرآن نے یہ سب سماوات ذکر کیا ہے، یعنی وہ تہیں، وہ پرت، وہ لیئرز جو زمین کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں چاروں طرف سے زمین کو، اور زمین کو انہوں نے فرشیت کے قابل بنایا ہے۔ وہ زیادہ تر گیسیں ہیں، ہوا ہے، مختلف نوعیت کے عناصر سے بنی ہوئی۔ کچھ کا کام زمین کو ٹھنڈا رکھنا ہے، کچھ کا کام زمین کو مرطوب رکھنا ہے، کچھ کا کام زمین کے اوپر سورج کے تشعشعات کو روکنا ہے۔ یہ سب تہیں جو زمین کے ارد گرد اوپر نیچے بنی ہوئی ہیں اور بہت دبیز ہیں، ان کا
یعنی کلومیٹر کے اندر ان کی موٹائی ہے. زمین کی پہلی تہ زمین کے بعد جو شروع ہوتی ہے کئی کلومیٹر موٹی تہ ہے ہوا کی، مرطوب ہوا کی، جس میں آکسیجن ہے اور ہائیڈروجن ہے. اس کے اوپر دوسری گیسیں، اس کے اوپر اور ہیں. خوب یہ سماوات ہیں زمین کے اس کرے کے سماوات ہیں. لیکن بہت ساری اور چیزیں جو اس زمین پہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہیں وہ اس کی سماوات نہیں ہیں. وہ ممکن ہے وہ خود عرض ہوں اور ممکن ہے کسی اور عرض کے لیے سماوات ہوں. سماوات یعنی وہ تہیں جو بلندیاں اونچائیاں ہیں اور زمین کو اپنے حصار میں لپیٹ میں لیے ہوئے یا زمین کی حفاظت کے لیے ہیں، یا زمین کو زیستگاہ بنا رہی ہیں، یا زمین کو پرورش گاہ بنا رہی ہیں، یا زمین میں موسم معتدل رکھتی ہیں. باہر کیف زمین کو مناسب رکھنے کے لیے انہی کے اوپر انحصار ہے، وہی اصل دار و مدار ہیں زمین کا. باقی جو کائنات کے اندر مختلف منظومات ہیں، مختلف کہکشانیں ہیں اور مختلف کیہانے ہیں، اور ایک نئی چیز جو موجودہ طبیعیات نے اس کا نام رکھا ہے بڑے خلا، سیاہ چال، سیاہ گڑے کائنات کے اندر، بلیک ہول. چونکہ وہ دور سے ان کو سیاہ نظر آتے ہیں اس لیے انہوں نے ان کا نام سیاہ چال یا سیاہ تاریک گڑے یا بلیک ہول ان کا نام رکھا ہے. یہ سب سے وسیع ترین کا فضائی یا کائناتی ظہورات ہیں، فینومینا ہیں. ایک اس طرح کے سیاہ چال یا اس سیاہ تاریک گڑے میں کروڑوں اربوں کہکشانیں موجود ہیں، اور ان ارب کہکشانوں کے اندر منظومے ہیں، کروڑوں اربوں قسم کے منظومے ہیں. ان منظوموں میں یہی حال ہے جو زمین کا ہے، یعنی کچھ ستارے ہیں، ان کے اندر سیارے ہیں، سیارے ستاروں کے گرد، ستاروں کے جاذبے میں ہیں، اور ستارے وہی گیسوں کے مرغولے، گیسوں کے بگولے ہیں. جیسے سورج ایک بگولا ہے آگ کا، بلب کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اور چیز روشنی اس کے اندر کرنٹ چل رہا ہے، خود گیس ہی ہے، وہ پورا بگولا ہی گیس کا ہے. اسی طرح کے عظیم الجثہ سورج سے ہزاروں کروڑوں گنا بڑے بگولے گیسوں کے کائنات کے اندر تیر رہے ہیں، اور وہی سیرورت کا عمل یعنی تخلیق کا عمل جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا عمل جاری ہے. تخلیق ایک نظام ہے، اس نظام میں اس کے مرحلہ وار نظام کے اندر ان حقائق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، یا عام زبان کے مطابق ان کو پروسیس میں ڈالا ہوا ہے، یعنی بننے کے مرحلے میں ان کو ڈالا ہوا ہے. بننے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرورت کا نظام بنایا ہے اس کے اندر وہ تشکیل پا رہے ہیں. اب انسان کے لیے جو سمجھنا حصہ سمجھنا ضروری ہے وہ نزدیک ترین جغرافیہ اپنا سمجھے. ایک جس گولے پہ، جس کرے پہ رہ رہا ہے، اور دوسرا اس کے اطراف کی فضا اور اس کا حدود اربع اور اس کی جو ہے، جس کو قرآن کریم نے سما کہا ہے. عموماً اس کا ترجمہ آسمان کرتے ہیں. آسمان فارسی لفظ ہے، اور عربی کو جب اردو میں یا فارسی میں ڈالا جائے تو آسمان ترجمہ کرتے ہیں، اور آسمان کو جب عربی بنائی جائے تو سما ترجمہ کر دیتے ہیں. دونوں کو کھولتے نہیں ہیں. آسمان دقیقاً وہ چیز نہیں ہے جو سما ہے. سما زمین کے اوپر پھیلی ہوئی یا زمین کو احاطہ کی ہوئی بلندی کو کہتے ہیں. سما سمو سے ہے. آسمان بلندی کو نہیں کہتے. آس فارسی لفظ ہے، آس مرکب ہے، یہ دو آس اور مان لاحقہ ہے، فارسی والوں کے بقول پسوند ہے.
لاحقہ ہے۔ لاحقہ ان حروف کو یا الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کے آگے لگا کے ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے، جیسے خداوند، یہ دو لفظ ہیں، خدا اور وند۔ خدا ایک لفظ ہے، وند آگے دوسرا لفظ لگا دیتے ہیں۔ یا جیسے خاوند، خا ایک لفظ ہے، وند آگے دوسرا لفظ ہے۔ یہ ہر لغت کے اندر یہ قوانین ہیں، عربی میں بھی ہیں اور کچھ لاحقے سابقے اور باقی زبانوں میں ہیں، فارسی میں زیادہ ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ آس بلندی کو نہیں کہتے، آس پتھر کو کہتے ہیں، وہ پتھر جو پیسنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے فارسی میں کہتے ہیں آسیاب، چکی کو کہتے ہیں، آبی پانی سے چلنے والی چکی۔ آس وہ پتھر گھومتا ہوا، آبی آس یا آس آبی اصل اس کا تلفظ ہے، آس آبی یعنی پانی سے چلنے والا پتھر، پانی سے گھومنے والا پتھر۔ بلکہ آس پتھر کو بھی نہیں کہتے، آس پیسنے کو کہتے ہیں۔ آس و پاس یعنی کسی کو بالکل انسان لتاڑ دے، بالکل اس کو پیس دے کسی شے کو، اس کو کہتے ہیں آس۔ چونکہ چکی کا پتھر گندم پیستا ہے، دانے پیستا ہے، تو پیسنے والے پتھر کو بھی آس ہی کہنے لگے۔ اصل آس پیسنا ہے، پتھر جو پیستا ہے وہ آس، اور پانی سے چونکہ چلتا ہے اس وجہ سے آسیاب ہے۔ آسمان اور آسیاب میں آس کا ایک ہی معنی ہے، پتھر۔ اس اور مراد ان کی بلندی نہیں ہے، پتھر ہے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ قدیم زمانوں جنہوں نے اس کا نام آسمان رکھا ہے، آسمان یعنی پتھر کی طرح، مان مثل کو کہتے ہیں، مان یعنی مانند، جیسے ساختمان، سازمان، قہرمان، مان جس چیز کے ساتھ لگایا جو مثل کے معنی میں ہے، یعنی پتھر کی مانند، چکی میں چلنے والے پتھر کی مانند یہ فلک بھی ہے۔ اور اس کے اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں، چونکہ بس رات جب ہوتی ہے، انسان رات کو دیکھے اوپر آسمان کی طرف، تو ستارے مختلف مجموعے ہیں ستاروں کے، یہ اول شب میں کہیں اور ہوتے ہیں، آخر شب میں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ زمین رکی ہوئی ہے اور آسمان کے گرد جو آسمان گھوم رہا ہے، یہ ستارے، دن کو تو سورج گھومتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، رات کو اگر غور سے دیکھیں انسان ستاروں کو، جو ہی رات ہوتی ہے ستارے نمودار ہوتے ہیں، ستاروں کے گروہ ہیں، مختلف نام ہیں، یہ گروہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدل رہے ہوتے ہیں۔ انسان جب سوتا ہے رات کو ابتدائی شب میں، تو یہ ستاروں کا گروہ ایک جگہ تھا، مثلا مشرق کی طرف تھا۔ جب صبح اٹھتا ہے اور اندھیرے میں اٹھے تو اسے لگتا ہے کہ یہ مغرب میں پہنچ چکے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ستارے جس جگہ پر جڑے ہوئے ہیں، یہ موتی، یہ چیز گھوم رہی ہے، زمین رکی ہوئی ہے اور یہ چیز آسمان گھوم رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کو انہوں نے آسمان کہا، یعنی گھومتا ہوا پتھر۔ اور اسی معنی میں فلک کو بھی لیتے ہیں، چرخ گردوں بھی اسی کو کہتے ہیں، گھومنے والا، گردوں گھومنے والا، چرخ گردوں، فلک گردوں، یہ گھومنے والے کو کہتے ہیں۔ آسمان سما کا ترجمہ نہیں ہے، سما سمو سے ہے، بلندی۔ گھومنے کی وجہ سے سما نہیں کہا، بلند ہونے کی وجہ سے اس کو سما کہا ہے۔ اور یہ جو گھوم رہا ہے آسمان اور چیز ہے، سما اور چیز ہے۔ آسمان یہ نیلی فضا کو کہتے ہیں، یا رات کو ستاروں بھری کالی فضا کو کہتے ہیں۔ آسمان یہ اوپر جو گھومتا ہوا پتھر ہے، لیکن سما بلندی کو کہتے ہیں، وہ بلندیاں جنہوں نے زمین کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اور زمین کے لیے ان کے بہت ساری خاصیات ہیں۔ زمین کے حفاظت کے لیے، زمین کے اوپر موسم بدلنے کے لیے، یا زمین کی بہت ساری خصوصیات ان سماوات، ان
اس سما کے رہین منت ہے۔ آسمان زمین پہ کوئی اثر نہیں رکھتا، سما رکھتا ہے۔ جس طرح زمین کے لیے بہت ساری خصوصیات ہیں، آسمان یا سما کے لیے بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مثلا سما میں انسان کا رزق ہے، سما سے پانی نازل ہوتا ہے، سما سے بارشیں اترتی ہیں، سما کے دروازے ہیں، سما میں انسان کے لیے یہ خاصیات ہیں۔ اب یہ سب سما کی خصوصیات اگر دیکھیں تو وہ جو نیلگوں فضا ہے وہ سما نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی نہ اس سے پانی اترتا ہے، نہ اس سے بارش اترتی ہے، نہ اس سے کوئی اور نیلی فضا زمین کو کچھ عطا کرتی ہے۔ لیکن یہ جو زمین کے ارد گرد اونچائیاں ہیں نامرئی، ان سے ہی زمین متاثر ہوتی ہے، اور آباد بھی انہی سے ہوتی ہے، ویران بھی انہی سے ہوتی ہے۔ عرض کے لیے اس آیہ کریمہ میں کہا کہ عرض فراش ہے، لیکن بہت ساری آیات دیگر ہیں جن میں عرض کو فراش کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری خصوصیات بتائی ہیں، جو زمین کو یا عرض کو انسان کی پرورش گاہ بنانے کے لیے جو مراحل زمین کے طے ہوئے ہیں تدریجاً، ان میں سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیہ 53 ہے۔ اس آیہ کریمہ میں آیہ 52 سے مضمون شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے سے، اور آیہ 53 میں ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا ہے۔ یہاں فراش ہے، وہاں مہد ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو، عرض کو مہد بنانے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے، انسانوں کے لیے اس میں سبل، راستے بھی بنائے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے یا سما سے پانی اتارا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اس سما سے اترے ہوئے پانی کے نتیجے میں عرض سے نبات اگائے ہیں تمہارے لیے، مختلف چیزیں اگائی ہیں اور وہ متعدد ہیں۔ کلو ورعوا انعامکم، اب تم بھی اور تمہارے جانور بھی کھائیں، اس سے استفادہ کریں۔ سورہ غافر میں آیہ 64 میں ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، سورہ بقرہ میں فراش ہے، اور سورہ طٰہٰ میں مہد ہے، سورہ غافر میں زمین یا عرض قرار ہے۔ قرار کسی چیز کا اپنی جگہ پہ آنا قرار ہوتا ہے، اس کو قرار کہتے ہیں۔ قاف کینچی والے سے، دو نقطے والا قاف، کسی چیز کو اپنی جگہ میں ٹھہرا دینا یا پہنچا دینا۔ جیسے ہم خطابت کو، گفتگو کو تقریر کہتے ہیں، کہ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے۔ یہ اردو میں تقریر، چیخنا، چنگاڑنا، اوٹ پٹانگ مارنا، یہ اردو میں تقریر اس کو کہتے ہیں، لوگوں کے اعصاب خراب کرنا۔ عربی میں تقریر کسی بات کو اپنے مقام پہ جا کے ٹھہرا دینا۔ گفتگو، تقریر، اس گفتگو کو تقریر کہتے ہیں جس میں بولنے والا، اس کا ایک مدعا ہے، دلیل ہے، وہ مدعا کو اپنی جگہ پر ثابت کر دے اور دلیل سے مدعا ثابت کر دے، یعنی مطلب کو اپنی جگہ پہ پہنچا دے۔ اس کو کہتے ہیں مقرر، یعنی معانی کو، مطالب کو، مدعا کو، ثبوت و دلائل کو
اپنی جگہ پر پہنچا دینا، ان کو ثابت کر دینا، یہ تقریر ہے۔ اور اسی سے ہے مستقر ہے، مقرر ہے، یہ چیز مقرر ہے یعنی اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے، مستقر ہے اپنی قرارگاہ میں پہنچ گئی ہے، قرار اپنی جگہ پر اس کو پہنچ جانا۔ زمین تمہارے لیے قرار ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جگہ بنا کے ان کو وہاں پہنچا دیا، ٹکا دیا اپنے اصلی مقام پر۔ انسان کے لیے بھی زمین قرار ہے، قرار ہے یعنی اس کے اصلی مقام جہاں اس انسان کو ہونا چاہیے وہاں زمین اس کو جگہ فراہم کرتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور ہم نے جعل، یہاں بھی جعل ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض، پچھلی آیت میں بھی یہ تھا کہ جعل مہدا، زمین کو جعل کیا ہے، مہد بنایا ہے، اور یہاں پر زمین کو یا ارض کو ہم نے تمہارے لیے قرار بنایا ہے، اور آسمان کو بنا بنایا ہے یا سما کو، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر تمہاری تصویر سازی کی ہے، یعنی پہلے ارض کو قرار بنایا ہے، پھر سما کو بنا بنایا ہے، عمارت بنایا ہے، پھر تمہاری صورت سازی ہوئی ہے، پھر تمہاری تخلیق شروع ہوئی ہے، اور پھر تمہاری پرورش شروع ہوئی ہے۔ وَرَزَقَكُمْ، تمہاری صورتیں بنا کر پھر رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے رب تمہارا۔ اس طرح اس نے ربوبیت کا نظام بنایا، اور اس نظام کو اپنانا عبدیت ہے، پوجا نہیں ہے۔ عبدیت پوجا نہیں کرنی آپ نے کہ جہاں موقع ملے وہاں قبل المشرق والمغرب منہ کر کے بیٹھ جاؤ، رخ کر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہم عبدیت کر رہے ہیں۔ نا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان زمین کو بنایا ہے، یہ اپنو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین، کتنا مبارک ہے تمہارا رب۔ یعنی کتنی برکت ہے تمہارے رب کی ربوبیت میں۔ اور اسی طرح سورہ زخرف میں عرض کی دیگر خصوصیات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ یہ عرض کی آمادگی ہے انسان کی پرورشگاہ بننے کے لیے۔ سورہ زخرف آیا 10 میں ہے، آیا 9 میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، آپ اگر ان سے پوچھیں کہ سماوات و ارض کو کس نے خلق کیا ہے تو یہ جواب دیں گے انہیں عزیز علیم نے خلق کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اس عزیز علیم نے جس نے ارض کو تمہارے لیے مہد قرار دیا ہے۔ مہد کا معنی ہی پرورشگاہ ہے، جیسے مہد بنایا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس میں پرورش پا سکو، اور اس نے اس میں تمہارے لیے سبل بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انسان کو کہ آپ غور کرو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، کیا اہتمام کیا ہے۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، کیا نہیں دیکھتے آسمان کی طرف یا سما کی طرف، ہم نے کیسے بنایا ہے اس کو اور کیسے اس کو مزین کیا ہے۔ وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں بھی دراڑیں نہیں ہیں۔ والارض، یعنی افلم ینظروا الی الارض، آیا نہیں دیکھتے ارض کو، مددناہا، ہم نے کیسے اس کو پھیلایا ہے،
تمدید کی ہے، اس کو مد دی ہے، پھیلایا ہے اس کو۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑ بنائے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور کتنے بہجت آفرین اور بہجت آمیز جوڑے اس میں ہم نے بنائے ہیں، اگائی ہیں مختلف چیزیں بصورت زوج، اور وہ بھی زوج بہیج، خوشنما و خوبصورت۔ یہ اہتمام کیا ہے ہم نے۔ کیا نہیں دیکھتے سما کو کیسے بنایا ہے، کیسے مزین کیا ہے؟ اور ارض کو نہیں دیکھتے کہ اسے پھیلایا کیسے ہے، اور اس میں پہاڑ اور اس سے ہم نے زوج بہیج کیسے اگائے ہیں۔ اسی طرح سورہ زاریات میں آیا 47 اور 48 میں ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کی تفریش کی ہے، فرشناها فرش بنایا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے وَالْأَرْضَ فِرَاشًا، یہاں پر ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا ہے اور بہترین مہد بنانے والے ہیں۔ سورہ نوح ہے، سورہ نوح میں زمین کی ایک اور خصوصیت عرض کی کہ اس کو ہم نے انسان کے لیے کیسے بنائے، واللہ جعل لکم الارض بساطا۔ البتہ پہلے دیگر امور کا ذکر ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ہیں 7 آسمان یا 7 سما، اور وہ بھی طبقہ طبقہ طبقہ۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، پھر اس میں قمر اور اس میں سورج کو سراج بنایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، پھر اللہ نے تمہیں اگایا ہے، أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا، تمہیں پھر زمین سے تمہیں اگایا ہے اللہ نے، وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، پھر تمہیں دوبارہ زمین میں پلٹا دے گا، پھر نکالے گا تمہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور زمین کو تمہارے لیے بساط بنایا ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، پھر اس کے اندر سبل فجاج بنائے ہیں، سبل راستے بنائے ہیں اور بصورت فج بنائے ہیں۔ خوب یہ زمین کی آمادگی کا ایک اور مرحلہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بساط بنایا ہے۔ اور سورہ مبارکہ مرسلات میں، سورہ مرسلات میں آیا 25 میں ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا۔ اب یہاں پر ہے کہ کیا الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے ارض کو کفات نہیں بنایا؟ اب یہ ساری صفات وہ ہیں جو قرآن کریم نے کھول کے بیان کی ہیں، لیکن انہیں تفسیر قرآن کے طور پر نہیں کھولا گیا، علوم نے اپنا موضوع قرار دے کر کھولا اور اس کا قرآن سے کوئی استناد نہیں کیا۔ کفات کہتے ہیں اس خاصیت کو جس میں ساری چیزیں جمع کر دی جائیں، ایک جگہ اکٹھی کر دینا، کسی جگہ پر کسی مختلف اشیاء کو
اکٹھا کر دینا یہ کفات کہلاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو زمین میں اکٹھا ہوا ہے، ایک تو خود زمین کے اندر بہت ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، گوناگون چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کفات یعنی وہ شے نہیں ہوتی جس میں باہر سے کوئی چیز اکٹھی کر دے۔ کفات اس شے کو کہتے ہیں جو خود سب کو اکٹھا کر لے، خود سب کو اپنے اندر جمع کر لے، اس کو کفات کہتے ہیں۔ ورنہ جس میں دوسرا کوئی آ کر بیرونی فاعل عامل اشیاء کو اکٹھا کر دے وہ کفات نہیں ہے۔ کفات جو چیز خود اپنے اندر سب کچھ اکٹھا کر لے، اور یہ خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کو دی ہے، اور وہ ہے زمین کا وہ چیز جو قرآن پڑھتے ہوئے بھی لوگوں نے آخر کار دوسروں سے ہی سنی، قرآن سے نہیں سمجھ سکے، اور وہ ہے عرض کا جاذبہ۔ جاذبہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، کھینچنا، ہر چیز کو کھینچ لینا اپنی طرف۔ پراکندہ منتشر چیزیں جو زمین سے باہر ہیں انہیں اپنی طرف کھینچ لینا، جاذبہ زمین، گریویٹی۔ احیاء و امواتا، جو بھی زندہ مردہ ہے زمین کو ہم نے کفات بنایا ہے، یعنی زمین اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، پھر ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنائے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، پھر اس میں ہم نے میٹھے پانی کے چشمے تمہارے لیے جاری کیے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، موت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ اس میں عرض کو کفات کہا ہے، بساط ہے، مہاد ہے، فراش ہے، اور کفات۔ سورہ نبا میں کوئی مطلب جو پہلے تکرار ہوا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اب یہاں سب جعلنا تکرار ہو رہا ہے، یعنی وہی جیسے کہا تھا جعل نظام سازی کا نام ہے، تقرریاں و تعیناتیاں ہیں، تو کس طرح سے کیے ہم نے۔ علم نج پہلے کہا ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، وہ نبأ عظیم جس کے لیے یہ سوال کرتے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں کہ علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے ارض کو مہاد نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بلند و بالا اونچے چوٹیاں نہیں بنائیں، وخلقناکم ازواجا، تمہیں زوج و جفت نہیں بنایا، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اب یہ سب آگے ہے وجعلنا سراجا وہاجا، یہ سب جعل ہے خلقت کے بعد عرض کو انسان کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے پرورشگاہ کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ زمین کو معاش بھی بنایا ہے انسان کی۔ سورہ اعراف آیہ 10 میں ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دیا ہے، یعنی زمین کو تمہارے لیے مکان بنایا ہے، اور زمین کے اندر تمہیں طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اقتدار دیا ہے۔ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِيلًا مَا تَشْکُرُونَ، ہم نے زمین کے اندر تمہارے لیے جعل کی ہیں معایش۔ عیش اردو میں لذت اٹھانے کو کہتے ہیں، عربی میں زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ عربی تعبیر قرآن کے مطابق سب انسان عیاش ہیں، جو بھی زندہ ہے زندگی گزار رہا ہے، امیر ہے یا فقیر ہے، عیش میں ہے۔ عیش عاشا یا عیشو یعنی زندگی گزارنا، زندہ رہنا،
اور زندگی کو جاری رکھنا وسائل زندگی کے ذریعے، یہ عیش ہے۔ یہ جیسے قرآن میں ہے، عیش کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، عیشت راضیہ، ایک ایسی زندگی جس میں انسان راضی ہو، مطمئن ہو، اور ایک ہے عیشہ جس کے اندر انسان جہنمی زندگی ہے، رضا والی زندگی نہیں ہے، حاویہ والی عیش ہے۔ زندگی راضیہ ہے یعنی رضایت بخش، اور وہ زندگی جو حاویہ ہے، جہنم ہے۔ بعض ادیبوں کے بقول کہ شاید قیامت ہو چکی ہے اور یہ زندگیاں جہنمی گزار رہے ہیں، جہنم بنا دیا گیا ہے اور جہنم میں لوگ رہ رہے ہیں۔ قرآن اسی طرح کی تعبیر کر رہا ہے کہ یہ جہنم تمہارے لیے یہیں پر ہے۔ خوب اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے سورہ مبارکہ اعراف میں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے معایش بنایا ہے، یعنی زمین میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے وسائل اور معاش، زمین کو تیار کیا ہے تمہاری معاش کے لیے، عیش کے لیے، زندگی کے لیے، زیست کے لیے۔ قلیلا ما تشکرون، کو تھوڑا سا شکر بھی کر لو۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے سما کے لیے متعدد خصوصیات ذکر کی ہیں جو قرآن کریم کے متعدد آیات میں ہیں۔ اگر ان سب کو ہم آیات کو دیکھیں بس طولانی ہو جائے گی۔ سما کی جو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں یہ عرض کی تھیں کہ عرض کو اس طرح سے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ سما کے اوصاف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کی مراد سماوات سے کیا ہے، جس میں سما اس کو کہتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ سما اس کو کہتے ہیں جس میں سیب اترے، موسلا دھار بارش برسائے، وہ سما ہے۔ اب ذرا کہ یہ نیلی فضا سے تو بارش نہیں اترتی، بارش زمین کے گرد ایک ہوا کی طے ہے، مرطوب ہوا کی طے ہے، جہاں بادل بنتے ہیں وہاں سے بادل اوپر بھی نہیں جاتے، وہاں سے نیچے بھی نہیں آتے، اس مرطوب فضا میں، ہوا میں بادل بنتے ہیں اور پھر برستے ہیں، سیب وہاں سے اترتا ہے۔ پھر آگے بارش کی خصوصیات ہیں۔ آسمان سما کی خصوصیت یہ زیادہ تکرار ہوئی ہے کہ اس میں سے پانی اترتا ہے۔ سما سے کتاب اتری ہے، ان تنزل علیہ کتاب من السماء۔ مائدہ سما کے لیے ہے مائدہ، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، انزل علینا مائدۃ من السماء، ایک مائدہ دسترخوان ہمارے لیے سما سے اتار۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے سما کو ان کے اوپر مدرار بنایا ہے، یعنی مسلسل بارش اتارنے والا۔ اور یہ متعدد خصوصیات ہیں جو سما کی طرف نسبت دی گئی ہیں۔ وہ ساری خصوصیات اگر انسان قرآن سے دیکھے تو تشخیص دینا آسان ہے کہ قرآن کریم کن بلندیوں کو سما کہہ رہا ہے۔ آسمان اس گھومتے ہوئے نیلے فرش کو یا پتھر کو کہتے ہیں، سما نہیں، سما بلندی ہے۔ آسمان گھومتا ہوا چرخ یا فلک گردوں، اس کو آسمان کہتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اب مترادف ہو چکی ہیں، جو کہ آسمان کہہ کے بھی وہی مراد لیتے ہیں جو سما کہہ کے مراد لیتے ہیں، لیکن ہمیں اصل الفاظ کا علم ہونا چاہیے کہ آسمان اور سما میں فرق ہے۔ سما کو سما ہی کہیں تاکہ وہ معنی جو اس کے اندر بلندی والا ہے وہ شامل رہے۔
آیا ماہ لباس میں سما کی جو خصوصیت یہاں ذکر کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایک تو یہ کہ سما بنا ہے، بنی ہوئی چیز ہے، بنا جس کو بنایا جائے، مختلف مواد کو اکٹھا کر کے، مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے جب کوئی چیز بنائی جائے اس کو بنا کہتے ہیں۔ عمارتوں کو بنا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مختلف چیزیں اکٹھی کر کے ایک نئی شکل ان سے بنتی ہے۔ سما جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، یہ گیسیں یا ہوا یا جو بھی ہیں، ان کو مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر کے ان زمین کے گرد ایک حصار بنایا ہے، پردہ بنایا ہے، اور اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ زمین کے لیے اس کے اندر فراوان، جیسے سما کی طرف ایک نسبت قرآن نے یہ خصوصیت ذکر کی ہے کہ سما میں رزق ہے زمین کا، سما سے رزق آتا ہے زمین پر، پھر زمین سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو سما وہ چیز ہے جس میں رزق ہے، یعنی بقا کا سامان وہاں پر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سما سے پانی اترتا ہے، سما سے، اس نیلی چھت سے، چونکہ نیلی فضا سے کچھ بھی نہیں اترتا، نیلی فضا میں کچھ ہے نہیں ہے، اسی وجہ سے نیلی نظر آتی ہے۔ اگر کچھ ہوتا، جس طرح سورج ہے تو سورج نظر آتا ہے، چاند ہے تو چاند نظر آتا ہے، باقی جو چیزیں بادل ہوں تو وہ بادل نظر آتے ہیں۔ یہ نیلا، اس وقت نیلا کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر خالی ہے، یہ خلا ہے، اس سے نہیں اترتا کچھ بھی، نہ رزق اترتا ہے، نہ آب اترتا ہے، پانی نہیں اترتا۔ یہ جو پہلا سما ہے، زمین کے بعد جو پہلی طے ہے، زمین کے گرد لپٹی ہوئی اونچائی، زمین سے اونچائی پر بنا ہوا پہلا جو درجہ ہے، اس سے پانی بنتا ہے اور اترتا ہے، کہ اس کا بھی ایک اپنا خوبصورت نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ وہاں بادل بنتے کیسے ہیں، پھر بادل برستے کیسے ہیں، وہ قرآن میں مکمل تشریح ہے اس کی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پانی سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اگایا ہے۔ اخرج بہی، پانی کے ذریعے سے زمین سے ثمرات اگائے ہیں، رزق اگایا ہے تمہارے لیے۔ ثمرات جس کو ترجمہ کرتے ہیں پھل، نتیجہ، محاصل، محصول۔ ثمر عربی میں محصول کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کیا جائے کسی نتیجے کے لیے، کسی محصول کے لیے، اور وہ محصول اس سے نکل آئے، بن جائے، اس کو ثمر کہتے ہیں۔ جیسے انسان کوشش کرتا ہے، اس کوشش کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں بس کنواں کھودتا ہے، پانی نکل آئے، تو یہ ثمر ہے، چونکہ محصول مل گیا اس کو اپنے عمل کا۔ یا کوئی اور اہتمام کرتا ہے، کوئی سبب ایجاد کرتا ہے تاکہ اس کا نتیجہ نکلے، وہ نتیجہ اگر سامنے آ گیا تو یہ ثمر ہے۔ جیسے انسان شادی کرتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بچہ ثمر ہے۔ محنت کرتا ہے، امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ثمر ہے۔ کوشش کرتا ہے، اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ ثمر ہے۔ یعنی محصول، جو بھی انسان نتیجہ لیتا ہے، یہ ثمر رزق ہے تمہارے لیے۔ اس کو ثمر کو، یعنی زمین، پانی کے نتیجے میں جو ثمر نکلتا ہے، محصول حاصل ہوتا ہے، یہ محصول اللہ نے تمہارا رزق بنا دیا ہے۔ پانی جو اترتا ہے سما سے، بلندی سے، فضا سے زمین پہ آتا ہے، اور اس سے زمین کے اندر سے تمہارے لیے ثمر اگتا ہے جو تمہارا رزق بن جاتا ہے۔ رزق کا پہلے معنی کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں، رزق کا معنی بقا، بقا کے وسیلے کو رزق کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایجاد کیا ہے، وجود دیا ہے، اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے جو کچھ وسائل بنائے ہیں اس کی بقا کے لیے، وہ سب رزق شمار ہوتے ہیں۔ رزق کا معنی غلہ نہیں ہے، رزق کا معنی کھانا بھی نہیں ہے، رزق کا معنی خوراک بھی نہیں ہے، بقا۔ اس لیے ہر چیز مرزوق ہے، چونکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو باقی رہنا ہے، اور باقی رہنے کے لیے اس کا پیدا ہونا کافی نہیں ہے، بن جانا کافی نہیں ہے۔ بقا کے لیے اس کے لیے علیحدہ ایجاد کے لیے ایک سبب کی ضرورت ہے، بقا کے لیے دوسرے سبب کی ضرورت ہے، اور
مسلسل سبب کی ضرورت ہے۔ تو وہ وسائل و اسباب جن کے ذریعے سے شے وجود میں آ کر باقی رہتی ہے وہ رزق شمار ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ زمین سے ہی، ارض سے تمہارے لیے نکلتا ہے، اور پانی کے توسط سے نکلتا ہے، اور پانی سما سے تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی ربوبیت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے بہت ہی اہم اور موٹے موٹے مظاہر ذکر کیے ہیں کہ عرض کو تمہارے لیے، رب تمہارا وہ ہے جس نے عرض کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے، قابل رہائش بنایا ہے، آسمان یا سما کو تمہارے لیے بنا بنایا ہے، اور سما سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، اس پانی نے زمین سے تمہارے لیے ثمرات پیدا کیے، محصول پیدا کیا ہے، وہ محصول تمہارا رزق بنا دیا ہے۔ اب یہ ربوبی نظام اتنا عالیشان، اتنا خوبصورت، یہ تم دیکھتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم ہے یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب رب چننے کی باری آتی ہے، عبد بننے کی باری آتی ہے، اطاعت فرمان سننے کی باری آتی ہے، کسی اور کے سامنے جا جھکتے ہو، کسی اور کے فرمان بجا لاتے ہو۔ رزق اللہ کا کھاتے ہو، زمین اللہ کی ہے، زیست اللہ کی ہے، پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے، پرورش تمہاری وہ کرتا ہے، تمہاری پرورش کے لیے اس نے اس طرح سے ارض و سما کو آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے، اور پھر اس میں تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہاری پرورش کی ہے، اور سب تم جانتے ہو، لیکن جب عبد بننا ہوتا ہے تو اس کے عبد نہیں بنتے، اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی ربوبیت کے سامنے اطاعت نہیں کرتے۔ تم نے اپنے رب بنا لیے، اپنے حکمران بنا لیے ہیں، اپنے مرشد بنا لیے ہیں، اپنے پیر بنا لیے ہیں، فرامین ان کے جا کے سنتے ہو، اپنے پارٹی لیڈر بنا لیے ہیں، اپنے فرعون بنا لیے ہیں، اپنے آبا و اجداد بنا لیے ہیں۔ باپ کی زیادہ سنتے ہو، اللہ کی نہیں سنتے ہو، تم باپ کو رب بنا لیا ہے تم نے۔ باپ تو تمہارا رب نہیں ہے، تم اور باپ دونوں مرزوق ہو، زمین کے اندر ایک قانون کے تحت پیدا ہوئے، ایک رب کے پروردہ ہو تم۔ ایک پروردہ دوسرے پروردہ کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ہر ایک کو رب مان لیا، گائے کو رب مان لیا، گھوڑے کو رب مان لیا، گدھے کو رب مان لیا، سورج کو رب مان لیا، ستارے کو رب مان لیا، مورتیوں کو رب مان لیا، اور اپنے جیسے انسانوں کو جو ہر چیز میں محتاج ہیں انہیں رب مان لیا۔ اور جسے رب ماننا ہے، رب ماننے کا مطلب نہ کہ ذہن میں اعتقاد رکھنا ہے، رب ماننے کا مطلب یعنی اس کے نظام ربوبیت و پرورش کو اپنانا، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا، اور اس کے نظام ربوبیت کی اطاعت کرنا، عبد بننا، آمادہ ہو کے اس عبدیت کے ربوبیت کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا۔ ربوبیت کے حوالے کرنا عبدیت ہے، یہی تم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ سب کچھ بیان کر کے پھر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس پھر کیوں انداد، ند کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ربوبیت رب کو چھوڑ کے ند کی طرف کیوں چلے جاتے ہو آپ؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ نہ بھی بیان کرے قرآن، تمہیں پتہ ہے کہ زمین کیسے تمہارے لیے فراش ہے، آسمان سے کیسے تمہارے لیے سما سے پانی اترتا ہے، محصول کیسے اگتا ہے، یہ سب تم جانتے ہو، پھر بھی اللہ کی ند جا کر تلاش کر لیتے ہو۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔